آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے 8 فروری کے انتخابات کو 1 سال ہوا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے پروٹیسٹ پلان کیے ہوئے ہیں۔ ثوابی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو یہ خدشات تھے کہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہوگی، فی الحال ایسے پلان کوئی نہیں ہے۔ اپنے اپنے حلقوں کے اندر احتجاج کریں گے۔ ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہماری پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ حکومت کا ماننا یہ ہے کہ یہ سال پی ٹی آئی کی وجہ سے برا گزرا، ویسے معاملات قابو میں ہیں۔ تو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں، جس کے شرکاء کا میں 1 منٹ میں آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں، ہم اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ یہ سال کیسا گزرا اور اس سال کے ٹرینڈز کیا اگلے سال میں بھی کنورٹ ہوں گے یا نہیں۔ آج ماحولیات پر اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا اکٹھ ہوا، بریتھ پاکستان۔ اس کے اندر 15 سیشنز، 90 سپیکرز، 11 ممالک کی ریپرزنٹیشن، اور جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ 20% متاثر ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے اندر خشک سالی کی باقاعدہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ کے پی کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 ملین لوگ جو ہیں وہ جابز اپنی کھو دیں گے۔ پاکستان کے اندر 30% ان امپلائمنٹ اور پاورٹی بڑھ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم اس معاملے کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ ہم کب تک بات کرتے رہیں گے۔ کبھی فلڈز آتے ہیں، کبھی خشک سالی ہوتی ہے، بیچ میں ہم ہمیشہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ ہم نے افغانوں کی ملک بدری کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر یو این نے دوبارہ سے اعتراض شروع کر دیا ہے۔ تو ہم نے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد جن افغانوں کو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جگہ دی، وہ جگہ کہاں پر دی، کیوں دی، اور اب جب نکالیں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے۔ تو پہلے حصے میں ہمارے پاس سینیٹر ہمایوں مومن صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے ریپرزینٹیو ہیں۔ پروگرام شروع ہونے سے لے کے اب تک بڑے لمبے چوڑے نوٹس بنا رہے ہیں۔ آئی ایم شیور یو ہیو اے لاٹ ٹو سے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ان کے برابر میں ابصار عالم صاحب موجود ہیں، جنہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ نوٹس بہت اچھے بنا رہے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم فیل ہی نہ ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ بحث کے اندر آپ فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے کلیئر نہیں کہ کون سے نوٹ بہت اچھے بنا، یہ آپ کو خود بتائیں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں 8 فروری کو 1 سال ہونے میں، تو کچھ انیشیٹوز آنے ہیں ان کی طرف سے۔ اس پر یہ فی الحال بات نہیں کریں گے، لیکن ابھی تک جو معاملہ ہوا اس کے اوپر یہ ریفلیکٹ کریں گے۔ ان کا شکریہ۔ مونا عالم تجزیہ کار ہمیں بتائیں گی کہ ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ ہم سب نے انٹرویوز کیے ہیں اس سال کے اندر، جس کے اندر لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جس کے اندر مماری بھی ہوئی ہے، جس کے اندر سٹنگز بھی ہوئی ہیں، ٹاکس کے بارے میں امید بھی بندھی ہے، لیکن آخر میں آ کے یہ سال بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے ایک احتجاج پر۔ تو مونا آپ کا بھی شکریہ۔ تو کوئکلی سینیٹر صاحب، تمام نوٹس کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد پہلا نقطہ آپ کا کیا ہے کہ یہ سال جو ہے ٹھیک ہی گزر گیا نا کہ نہیں؟ مطلب آپ نے اعتراض کیا، انہوں نے اعتراض سن لیا، اچھا ہی گزرا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں طلعت صاحب، اس طرح ہے کہ یہ بڑا سبجیکٹو قسم کا ایک سوال ہے کہ یہ سال کیسے گزرا ہے، اور میں کیسے پوچھوں؟ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم آبجیکٹیولی دیکھنا شروع کریں تو آپ کو مختلف چیزوں سے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ سال کیسے گزرا؟ اس سال کے شروع میں جو مینڈیٹ چور حکومت ہے، جن کے پاس مورل گراؤنڈز نہیں ہے کرنے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فافن نے اور سب لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی کیسز تھے ابھی تک صرف 5% کے اوپر بات ہوئی ہے، باقی کچھ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن خیر آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے شروع میں کہا تھا اپنے تیسرا جو بجٹ ان لوگوں نے پیش کیا، یہ یاد رکھنا کہ دس از پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ پارٹ 1 اور پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ پارٹ 2 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو تیسرا جب انہوں نے بجٹ پیش کیا، انہوں نے کہا تھا ہم اس سال میں 3.4 جی ڈی پی کو ٹچ کریں گے۔ اس سے پہلے یہ مائنس پوائنٹ سم تھنگ میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب آئے تھے یہ کہہ کر آئے تھے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، اور اس وقت 6.1 جی ڈی پی تھا۔ تو اس 1 سال میں پچھلے 7 مہینوں میں they haven't even touched one figure 1 as in 1 جی ڈی پی۔ ابھی تک یہ ڈیسیملز میں ہے، 0.92% ان کی گروتھ رہی ہے۔ اچھا، ایک بات انہوں نے اچھی کی ہے، انہوں نے افراط زر کے اوپر قابو پایا ہے۔ کہتے ہیں لیٹس گیو دا ڈیول دا ڈیو کریڈٹ۔ یہ محاورہ آپ نے ڈیول کی وجہ سے استعمال کیا، ویسے آپ نے کرنا نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، لیکن عقل مندوں کے ساتھ مزے کی بات یہ ہو جاتی کہ they can understand what I'm trying to say، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس میں سمجھنے کے لیے عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے، لیکن اچھا
جب افراط زر میں کمی آتی ہے نا دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی مہنگائی میں کمی آئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سپیڈ سے مہنگائی ہو رہی تھی وہ مہنگائی سلو ہو جائے گی پر مہنگائی رکے گی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب مینڈیٹ چور بنیادی طور پر اور آپ نے جو ہے وہ اکانومی کا بیڑا غرق کیا اور افراط زر بھی جو آپ نے کمی کی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, لیکن بنیادی طور پر منترا وہی ہے کہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے. یور ٹیک, گو ہیڈ جی. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ چور والی بات ہے یہ آواز اس وقت بھی آئی تھی جب 2013 کا الیکشن ہوا, اس کا نام اور تھا, اسے آرو زدہ الیکشن کہا گیا. 2018 کا الیکشن ہوا, اس الیکشن کے اندر RTS بیٹھ گیا, عمران خان صاحب کو اقتدار دیا گیا. یہ آوازیں پاکستان کے ہر الیکشن کے بعد آتی ہیں, لہٰذا یہ آتی رہتی ہیں, ملک آگے چلتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں, جو آپ نے 8 فروری کے حوالے سے بات کی ہے کہ ابھی جیسے آپ نے ویری رائٹلی یو سیڈ ابھی کچھ چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے آنی ہیں اور وہ رائٹ ٹائم پہ ہی آئیں گی, لیکن بالعموم بات یہ ہے کہ جب ملک کو سنبھالا گیا, خاص طور پہ جو PDM کی ہماری پہلی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت ملک بالکل ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ چکا تھا. اور یہ میں نہیں, یہ ہمارے مخالف یہ بات کرتے ہیں, معیشت دان سارے اس بات کو مانتے ہیں. باقی اعداد و شمار جو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے پارٹی نے پورا ایک ڈیٹا دیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر پروگرام میں جا کے دینا ہے. وہ ٹیکنیکل بات جو ہے نا وہ کامن بندہ, جو عام آدمی, جو کامن مین, وہ سمجھ نہیں سکتا ان اشاریوں کے عام آدمی کے ساتھ زندگی سے کیا تعلق ہے, اس کو اس طرح کر لیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت جو 2-3 میجر ایشوز ہیں, آپ کی معیشت ہے, ملک میں دہشت گردی دوبارہ ہو رہی ہے, ملک کے اندر جناب آپ کی ٹریڈ کیسے بہتر ہونی ہے, ایکسپورٹس کیسے بہتر ہونے ہیں, ملک کے اندر انرجی کرائسس ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر پچھلے 1 سال میں بہترین طور پہ کام ہوا ہے, اور ہمارے تمام انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ ان 4-5 چیزوں کے اندر معاملات بہتر ہوئے ہیں. لیکن سیاسی جھگڑے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہی آپ پیرامیٹر لے کے اگلے سال میں بھی جائیں گے؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزوں میں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اس وقت IT ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر ہمارا فوکس اب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میریٹائم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں فوکس بڑھ رہا ہے. انڈسٹری ایک ایسا شعبہ ہے جس میں فوکس بڑھ رہا ہے. ڈیولپمنٹ ذرا اس کو نکال, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا پیرامیٹر جو ہے یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ملک سٹیبل ہوا ہے, اور اگلے سالوں میں انشاءاللہ جو ویژن دیا ہے پرائم منسٹر نے اس کے مطابق چلیں گے. اڑان پاکستان کا, اس کے مطابق اگلے 5 سال کا منصوبہ جو ہے پاکستان کا, وہ پاکستان کو بالکل ٹیک آف کر دے گا انشاءاللہ. اچھا افسار, اب ذرا اس کی طرف آئیے. بڑا ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ جب میں سنتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو, تو یہ مجھے لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان اعتراضات کے باوجود ہم یہ سارا کچھ کر پائیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو تنازع پہلے سال میں ہم نے دیکھے ان کا اثر نہیں پڑے گا دوسرے سال کے اندر, اور یہ ڈیولپمنٹ کا پہیہ جو گھماتے رہیں گے, یہ اپنے مینڈیٹ چور کی باتیں کرتے رہیں گے, یا ڈیسائسو سال اگلا ہو سکتا ہے, کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں میرا خیال ہے ڈیسائسو سال ہوگا, اور اس کی وجوہات ہیں, کچھ انٹرنل ہیں کچھ ایکسٹرنل ہیں. پچھلے سال امریکہ کا انتخابات نہیں ہوئے تھے, اب ہو گئے ہیں, ٹرمپ آ گیا ہے. مودی کا الیکشن نہیں ہوا تھا, مودی کنفرم ہو گیا اگلے 5 سال کے لیے. پریزیڈنٹ زی آف چائنا, ان کا بھی ٹینیور بڑھ گیا ہے. سعودی عرب میں محمد بن سلمان جو ہیں وہ ان کا کنٹرول اقتدار پہ بہترین ہو گیا ہے, پچھلے سال سے بھی بہتر ہو گیا, پہلے بھی تھا لیکن. تو یہ 3-4 ملک جو ہے نا, یہ پاکستان کو بہت زیادہ پاکستان کے معاملات ان کے ساتھ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے ان کے ساتھ انٹرنل ان کا ہمارے ساتھ کافی پلان چلتے ہیں. اس میں اگلا سال ڈیسائسو اس لیے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا تو طرز سیاست یہی رہنا ہے جو ہے, اور ان کو جن سے امیدیں تھیں مثلا ٹرمپ سے, وہ آگے ہے, وہ آ کے کیا کرتا ہے آخری پتہ تو یہی ہے نا. اور جہاں تک مجھے اندرونی ڈائنامکس پہ آ جائیں, اندرونی ڈائنامکس میں جو کل میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن کی, اور جس میں یہ بات آئی ہے کہ جی نئے انتخابات ہونے چاہیے اس ملک میں, وہ علاج ہے. وہ بات جو ہے نا پہلی دفعہ آئی ہے اور 1 سال کے اندر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہی بات ایگزیکٹلی 2014 میں خان صاحب نے کہی تھی جب وہ دھرنا لے کے اسلام آباد آئے تھے. 4 حلقے کھلواؤ اور نئے انتخابات کرواؤ. 1 سال کے اندر اندر وہ بھی ہوا تھا. اس وقت 1 سال کے اندر اندر جو یہ ماحول بنا تھا نئے انتخابات کے مطالبے کا, اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے. اس میں جنرل ظہیر الاسلام تھا, جنرل پاشا تھا, راحیل شریف تھا, جنرل طارق تھا, اور کچھ اور عاصم سلیم باجوہ تھا. ہو ایلس, تو یہ تھے. اچھا, وسا ججز کی ایک پوری کھیپ تھی, مطلب جسے کہتے ہیں پنجابی میں بڑا اچھا اس کا محاورہ میں بول نہیں سکتا کہ ججوں کی پوری کھیپ تھی ایک. ٹھیک, تو وہ ون آفٹر جو جاوید ہاشمی نے ایک 2014 میں پریس کانفرنس کر کے کہا تھا ہمارے ججز آ رہے ہیں, تو وہ 1 سال میں ہوا تھا.
اب یہ پھر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو لیکن کے اس میں وہ سہولت مہیا نہیں ہے. نہیں، میں تو اپنے خوف کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. میرا ایک پاکستانی، میں ایک جگہ سے جلا ہوا ہوں، میں ایک اپنے، اور میرا کام ہے تجزیہ کرنا، میرا کام ہے ان کارنرز پہ بھی روشنی ڈالنا جو تاریخی ہیں. ہو سکتا ہے غلط، میں اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر یہ ہو گیا. دوبارہ اسی پوائنٹ کو آگے لے جاتے ہیں. ایک سال کے اندر اندر نئے الیکشن کی ڈیمانڈ آ گئی اور اس کے اندر جو اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو لیڈ کرنے والے جو ہیں وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں اور پی ایم ایل این کے بڑے وہ رائٹ ہینڈ پرسن اور ستون رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نئے انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کا جس کا ذکر کیا اس کے ساتھ جڑنے والا ہے؟ ایکچولی طلعت صاحب آئی تھنک خاقان صاحب طارق صاحب کے بھی بڑے اچھے فرینڈ ہیں اور بہت فونڈ لوگ ہیں جو کہ پی ایم ایل این میں ابھی بھی خاقان صاحب کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. فیلئر یہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن الائنس بنا نہیں، اور جو مولانا صاحب ہیں جنہوں نے 26ویں ترمیم پہ پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کیا، ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائی گئی. ان کو پھر اس کے بعد آئے دن ان کے اوپر تنقید کے نشتر بھی برساتے رہے گنڈا پور صاحب. پریزیومیبلی شاید یہی ریزن ہے جس وجہ سے ان کو صوبائی صدارت سے بھی ہٹایا گیا ہے تاکہ مولانا صاحب سے تھوڑی قربت بڑھ جائے. لیکن ایک اپوزیشن الائنس نہ بن پانا ان تمام چیزوں کے باوجود بہت بڑا فیلئر ہے. اگر اس طرف جاتے ہیں اور اگر یہ والا سال ان کے حق میں ہوتا ہے تو وی کین سی اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے جو کہ ابھی پچھلے ٹائم میں یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر پائیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فعال نہیں ہے جس میں یہ لوگ شاید غالباً گورنمنٹ کو کافی ٹف ٹائم دے پاتے تھے. اور پی ٹی آئی کے جو ایک روایتی برے ڈیسیشنز ہیں سیاسی طور پہ، ان کی اگر ان کا ایک توڑ ہوتا ہے اس سال تو یہ ایک بریتھ آف فریش ایئر ہوگی. ایک اور اس میں اضافہ یہ ہے، شاید ان لوگوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں سے ایجنٹ کون ہے، ڈبل ایجنٹ کون ہے. اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو اندرونی طور پہ بحث چل رہی ہے، لیٹس سی کہ ہو جاتا ہے. اور طارق صاحب کی پارٹی کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ساتھ منانا ہے. ان کے پی ٹی آئی کا ان کا ہو سکتا ہے یہ جو اتحاد بن رہا ہے منائیں گے نا، وہ تو وہ ایک چھوٹا سا نہیں، وہ نہ صرف حلقے میں منائیں گے بلکہ حلقے کی اپنی سیاست کی وجہ سے یوم سیاہ منا رہے ہیں. اس سال عمران خان کی ریلیز کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ اپوزیشن کے جو الائنس بننا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے میچور ہوگا. اس کی بیسک وجہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے وہی کہ مورل گراؤنڈز ان کے پاس نہیں ہے بیٹھنے کے، اور ان کی تو تشبیہ یہ ہوئی تھی کہ وہ جو سیٹ ملنے کے لیے آپ کو چیز رکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو رکھا گیا تھا، ورنہ ان کا کوئی کام وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ بہت بڑا چوری ہوا ہے. ایگزیکٹلی. بٹ آئی ہوپ یو ریئلائز کہ ان کا سارے کا سارے جو مقدمہ ہے، سن لیں ان کا سارا مقدمہ جو ہے نا مینڈیٹ چوری کا، وہ پنجاب یا مرکز میں نہیں ہے. اچھا، وہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کی حکومت. نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، سمپل سی بات ہے، پنجاب میں جو آپ نوٹس کی بات کر رہے تھے نا، مجھے پتا تھا کہ آپ اس طرف آئیں گے، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پنجاب میں جو کیسز دائر ہوئے ہیں وہ 36% کیسز دائر ہوئے ہیں. سندھ میں 44% ہوئے ہیں. کے پی میں جو نیشنل ہے اس میں 17% ہے، اور جو 29 ہوئے ہیں پروونسز میں وہ 25% ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں سے جو جے یو آئی ہے انہوں نے 2 اور 3 ٹوٹل کے پی میں کیے. ان کے سب سے زیادہ جو کیسز انہوں نے فائل کیے وہ انہوں نے بلوچستان میں فائل کیے ہوئے ہیں. اچھا، کے پی میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کیسز کس نے فائل کیے ہیں؟ وہ پاکستان تحریک انصاف نے خود فائل کیے ہوئے ہیں. 25 کیسز فائل کیے ہوئے ہیں کہ یہ آؤٹ آف 25 کیسز ہم یہ سمجھتے یہ بھی سیٹیں ہماری ہونی چاہیے تھی. نمبر 2، ابصار صاحب کے جو ہے نا، انہوں نے کہا مجھے خوف ہے. میں ان کو سب بتا دیتا ہوں، خوف کی بیسس نہیں ہوتی، خطرے کی ریالٹی ہوتی ہے. خوف کسی ریالٹی اس کی تشریح مجھے بعد میں کر کے آپ دیجیے گا. تشریح میں وقت ڈاکٹر ہے، مجھے خوف ہے، انہوں نے پرسکرپشن مجھے دے دی ہے خطرے کی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا گھبرائیں مت، کیونکہ خوف کی کوئی بیسس نہیں ہوتی، اس کی بیسس نہیں ہوتی. اگر خطرہ ہو تو انسان کو ڈر گھبرانے والی بات کا بھی جواب دے دو. نہیں، اب ذرا ڈاکٹر صاحب سن لیتے ہیں. اس سال کے اندر میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ نے بہت سارے محاذ کھولے اپنے لیے. مثلا آپ پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ ایڈریس کر سکتے تھے، وہ نہیں ہوئے. وہ کس حد تک احتجاج انہوں نے کیا اس بات سے قطع نظر، بٹ یو نو دے آر ناٹ ہیپی ود یو، اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. پیکا لاء کے اوپر آپ دیکھ لیں. اب میڈیا کے بارے میں پی ٹی آئی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس بات سے قطع نظر آپ نے میڈیا کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے ساتھ آپ نے سینگ لڑا لی ہیں. جج صاحبان کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں.
تو آپ کے جو اتحادی نہیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ, تو یہ رویہ کیوں ہے؟ کیا فیصلہ سازی میں کوئی گڑبڑ ہے آپ کی؟ دیکھیں طلعت صاحب, کولیشن گورنمنٹ کو رن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن میں ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہیں, اور اگلا الیکشن بھی شاید ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں. کولیشن حکومت تو نہیں ہے لہٰذا ہماری پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا, پیپلز پارٹی تو آپ کی حکومت میں تو نہیں ہے نا, نہیں خود آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب اس کو آپ اگر اس گرامیٹک چیزوں میں چلے جائیں گے تو وہ آپ ادھر چلے گئے. مجھے آپ کو جو ہے انٹروڈیوس کروانے میں مسئلہ ہوگا. باقی لوگوں کو تو کابینہ میں شمولیت ہے, صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. چلے اسے کولیشن پلس حمایتی جماعت کہہ لیں, اس طرح کہہ لیں, بٹ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کی ہر طرح کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے, اسی کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہے. اور ناراضگی کی وجہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن شاید کسی جگہ ہم نہ پوری کر سکے ہوں, اس میں تو مجھے تسلیم کرنے میں لیکن جب ان کی کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے, کوئی اعتراض, کوئی چیز, ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں, ہم اسے ٹھیک کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر کبھی بھی اس میں تاخیر نہیں کرتے. میڈیا دیکھیں میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہر دور حکومت میں میڈیا کسی نہ کسی ایشوز کی وجہ سے اپنی آواز اٹھاتا رہتا ہے. ایک آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے. اس مرتبہ تو آپ نے ان کو انوائٹ کیا کہ ہمیں آ کے ٹکر مار. نہیں, میرا خیال ہے کہ پیکا بل کے اوپر جو میڈیا کے ساتھ مناسب مشاورت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. لیٹس سے دیٹ. اور اگر ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے اگلے 10 سال بھی طلعت صاحب کو اور ابصار عالم صاحب کو کوئی خطرہ ہو, مونا کو کوئی خطرہ ہو. ہمارے خطرات کی تو نہ ہی بات کریں. میں ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ودن دا لائنز, لیکن یہ وہ لوگ ہیں, آپ لوگوں سے مثال میڈیا میں موجود وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ریاست کے خلاف بات نہیں کی, ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی. ابھی آپ نام لے رہے تھے, نام بات کرنے کا بھی کوئی طریقہ سیکھا, لیکن خاص طور پہ میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے ہٹ کے جو اس وقت سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, اس سے نہ انڈیویجولی کسی کی کوئی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی کوئی نہ ریاست محفوظ ہے, نہ ریاست کے ادارے محفوظ ہیں. کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اگر آپ بلینکٹ ایک لا لے کے there's a problem with that, ذرا اس کو واپس آئے گا ان کی ہینڈلنگ اپنے چیلنجز کی. دیکھیں میں اس کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں. پہلے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ریاست کے خلاف کام نہیں کیا, تو تھینک یو ویری مچ, لیکن آپ سے پہلے والی حکومت جو آپ کی حکومت تھی, غداری اور بغاوت کے مقدمے میں نے بھگتے ہیں. گولی آپ کو لگی تھی؟ گولی کو تو چلے ہم نے سائڈ پہ نہیں کر سکتے نا, اسی لیے تھے نا کہ غداری اور بغاوت کے مقدمے میں مجھے گرفتار نہیں کر پائے. میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو بلا لیا, وہاں چلا گیا مسئلہ. اور فواد چودھری آن ریکارڈ کہہ چکا ہے, اسد طور نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ اگر ابصار اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دیتی تو اس کو گولی نہ لگتی. اچھا میں یہ انہوں کا خطرے سے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے بھی کہا کہ اب یہ سہولت میسر نہیں ہے تو میں کیوں خوف زدہ ہوں. اصل میں بات یہ کہ سہولت میسر نہیں ہوگی مانتا ہوں, لیکن خوش قسمتی سے یہ بدقسمتی سے خان صاحب کا جو بیانیہ ہے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کے ذریعے پھیلتا ہے, وہ اتنی دور تک سرایت کر گیا ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ آج بھی ان جگہوں پہ بہت ساری پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جوڈیشری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, میڈیا ہے, پارلیمنٹ ہے, جو اس ملک کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے. اور اس کی مثال میں آپ کو, اگر آپ دھیان سے یہ ٹی وی چینلز پہ یا یوٹیوب پہ ہونے والے پروگرامز دیکھیں اور جو لوگ وہ کر رہے ہیں اور جس طرح اور ان کے پیچھے جو ہے سسٹم, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے ڈر کی وجہ کیا ہے. ٹھیک, آپ کا سوال جو تھا وہ بیچ میں رہ گیا. وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ابصار صاحب نے جو بات کی ہے, میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دینی نہیں, نہ دینا. ان کو نہیں پکڑیں گے آپ, ان کو آپ باہر پکڑیں گے, انہی کو پکڑیں گے, اور ان کے جو آگے چلے اور چمچے ہیں ان کو پکڑیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کراس فائر میں آ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بات یہ ہے کہ پھر میں پوچھوں گا کہ باہر کیسے جاتے ہیں لوگ, پھر میں پوچھوں گا جن کو یہاں پہ سسٹم بنا کے دیے گئے پچھلے 10 سال میں پورے کے پورے, وہ آج بھی سسٹم کیسے چل رہے ہیں. ایک بندہ ہے, جواب نہیں ہوگا. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ان پہ کوئی کیس نہیں ہوگا, ان کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو میں نے آف ایئر جا رہا صاحب کے پروگرام میں کہ انہی کو ہوگا جو اس ملک کی سٹیبلٹی کو خراب کر رہے ہیں, ریاستی اداروں کو خراب کر رہے ہیں. بریکنگ نیوز, وہ سارے ملک سے جا چکے ہیں.
ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, उनके चेले इधर मौजूद प्रोटेक्शन है। अच्छा वापस आइएगा, हैंडलिंग चेलों को पकड़ेंगे आप, हैंडलिंग हुकूमत की हैंडलर्स को वापस जो मुझे एक राउंड और कार है, हैंडलर्स को उन पकड़ेंगे। सहूलतकारों को पकड़ेंगे। डॉक्टर साहब रियासत के ऊपर You जीरो cannot. टॉलरेंस। नहीं, you cannot. रियासत is hostage to them. ओके चलिए ये एक और मैं इख्तलाफ करता हूँ, बसात एहतराम। बस इख्तलाफ के बाद मोना के पास जाने आई हैव टू डू अनदर राउंड। तो जरा हैंडलिंग बेहतर हो सकती है ना, अगले साल में इनको देखना होगा, तदब्बर से, तदबीर से, दानिशमंदी से चलना होगा, क्योंकि ये इनके पास नंबर्स उतने नहीं है जितना इनका ख्याल है। तलत साहब जस्ट वन सेंटेंस इफ यू अलाउ मी। आप सार साहब के शो पे ना फवाद साहब आते हैं आजकल काफी, मैं मुझे देख के बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जब आपके ऊपर वो बदकिस्मत अटैक हुआ था, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे विद ऑल हिज ग्लोरी और वो वाला जो एक माइंड, एक हाई हेडेडनेस होती है, ग्लोरी ने इस बात को बड़ा माइंड किया होगा। चले हाँ, मैंने हाई हेडेडनेस कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। वो हमारे शो पे आए थे और उन्होंने कहा था आप सार आलम कौन, वो सहाफी पे बात करें ना, मतलब उनको गोली लगी तो वो आप बात करें, सहाफी को तो नहीं लगी ना, टॉक शो पे सहाफी को तो नहीं लगी। पाकिस्तानी को लग सकता है, लेकिन I respect his freedom of speech, तो मैं इसलिए उन्हें बुलाता हूँ। नहीं, वेरी फेयर, दैट्स नाइस ऑफ यू। बट उनसे जब सवाल किया था तो मेरा दिल बड़ा करता है वो क्लिप दोबारा लगाऊं किसी वक्त आपके ट्वीट को कोट करके, लेकिन मैं नहीं लगाती। टीवी चैनल में और ये क्लिपों वाले अकेली चीज बनाना नहीं है, चाहिए। इट इज नॉट वन यूनिक थिंग। एक वन बिग थिंग, अब टाइम जरा कम, वन बिग थिंग फ्रॉम यू, पॉलिसी स्टेटमेंट के हम आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप क्या बताएंगे कि ये साल एहतजाजी एतबार से कहाँ होगा, ये पीक करेगा, एक्सपैंड करेगा, ज़रा स्ट्रक्चर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि पिछले साल बहुत एहतजाज हमने देखे, अगर इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर पाए प्लीज। देखिए, दो छोटी छोटी 5-5 सेकंड की दो चीज़ें। आई विश के डॉक्टर साहब तारिक साहब कह देते कि नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको बस बदनाम किया, बात ही ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से हम बात करते हैं और मेरी बात दूर तक जाती है, उसकी वजह है, वो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, ये याद रखें, ठीक है। और जो आप बयानिया बनाते हैं ना, बयानिया के अंदर जब तक सच्चाई ना हो लोग नहीं मानते, वरना आप बना के दिखा देना बयानिया। डबल शाह इतना कामयाब था, देखें वो देख लेना, उसने शुरू में डबल शाह ने शुरू में लोगों को डबल दिया। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर, मेरा ये अंदाजा है कि इस अगले 1-1.5-2 महीनों में आप देखेंगे चीजें वो जिसे कहते हैं ना, जैसे जब मरकरी आपस में आके जुड़ना शुरू हो जाती है, कम टुगेदर। हाँ, इसमें ये ऑपोजिशन पार्टीज सारी आनी शुरू हो जाएंगी, इसमें लॉयर्स आने शुरू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा तबका है लॉयर्स का, जो कि अब आप देख रहे हैं, जैसे पंजाब में इस वक्त जितने जजेस को अपॉइंट किया गया है वो या तो एक खास तबके से हैं और या फिर वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी से उनकी एफिलिएशंस हैं। जिस तरीके से चीजें मैनिपुलेट हो रही है, ये सारी ये 3-4 हिस्ट्री की चीजें हैं, जैसे 2007 में जैसे हुआ था, और जैसे सारे मिल मिला के आएंगी। और मैं ये समझता हूं कि जून जुलाई में मोस्ट प्रॉब्ली चीजें रैप अप होने शुरू हो जाएंगी। मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने का सिस्टम आएगा जो कि खास तौर पे इलेक्शन कमीशन को रीवैम्प करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसमें खास तौर पे ये चीज आएगी कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस वंस एंड फॉर ऑल हो जाएगा। 30 seconds for you to respond. ये तो बड़ा जबरदस्त खान साहब बाहर आएंगे, और इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और इमरान खान साहब बाहर, और इमरान खान। वो क्या मुहावरा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी जी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो कभी कभी दुम भी निकल आती, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन कम निकले। तो डॉक्टर साहब के अरमान है तो ये दुम की सूरत में निकलते हैं या दम की सूरत में निकलते हैं, मुझे नहीं पता। 5 seconds अरमान रखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन एक जुमला मुझे अफसोस हुआ इस बात पे कि आपने जो सवाल किया उनसे कि जी अगला साल एहतजाजी हवाले से, वो इसलिए अफसोस हुआ कि उनकी एक सूबे में हुकूमत भी है। सवाल ये होना चाहिए था कि अगला साल लेट्स कंपेयर आपकी कारकर्दगी, हमारी कारकर्दगी, पंजाब की कारकर्दगी इस साल की, और आगे आपके क्या टारगेट्स हैं, हमारे क्या हैं, आए उसमें मुकाबला करें। ठीक है, अब इसको जवाब नहीं आपने देना, उन्होंने एक पॉइंट अरेज कर दिया, बट 5 सेकंड्स अगला साल। अच्छा, 5 सेकंड में क्या जवाब दूं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि लोग सच सुनना चाहते हैं, इसलिए उनके दिल पर असर करता है। दुनिया पूरी की जो स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं,
وہ یہ ہے, اور یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹ یہ پیش کی, وہ سوئس ریزورٹ جو ہے وہاں پہ, اس میں کہ دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ, جمہوریت کو جو دنیا میں سب سے بڑا خطرہ ہے وہ فیک نیوز سے ہے, جھوٹ سے ہے, اور جھوٹ بکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ٹی وی پروگرامز کی ریٹنگ اٹھا لیں, 278 کا فگر دیا لطیف کھوسا نے جس ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, آج جا کے آپ آج بھی یوٹیوب پہ جا کے اس کے ویوز کا نمبر دیکھ لیں, اور 7 کروڑ روپیہ مہینے کا یوٹیوبر جھوٹ بول کے کما رہے ہیں. آپ سچ بولیں 50 ویوز آپ کے نہیں آئیں گے. تو یہ میری ان کے 5 سیکنڈ کی بات کا جواب ہے. جھوٹ پہ چلتے ہیں, میں یہ کہہ رہی تھی ابھی جو یہ کانفیڈنس ہے یہ ہر طرف سے جھلکتا ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ کانفیڈنس ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ناراض ہے, ایم کیو ایم ناراض ہے, جوڈیشری ناراض ہے, میڈیا ناراض ہے, یو کین یوز اینی ورڈ, گریونس ہے, چلیں ہلکا کر لیں ورڈ. میں کہہ رہی ہوں ان کو کانفیڈنس ہے کہ جب تک یہ لوگ مینج ہو رہے ہیں ہمیں ان کی گریونسز کو ایسا ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں. جب تک ان کو الٹیمیٹ سٹیپ کہنے کے لیے کوئی ان کو کہتا نہیں ہے یا ان کو روکے رکھا ہے, جب تک قابو میں رکھا ہے نا سب کو, تو سب قابو میں رہیں گے. بہت کانفیڈنس ہے پی ایم ایل اے کو. ان کو چیف وپ نے بھی جوڑنے میں بڑا کردار ادا کیا, چیف وپ کا بڑا کام, اور ہماری حاضری پی ایم ایل این کی اسمبلی میں چیف وپ الحمدللہ پوری کرتا ہے. عمران خان ہمیں پتہ ہے جو وپ چیف کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں. ہمارا پروگرام جاری ہے, ہمارا پروگرام جاری ہے. آئے ناظرین, آپ ماحول کی بات کر لیتے ہیں, اس ماحول کی نہیں جس کا ایک آپ نے عکس دیکھا, سیاسی ماحول. ہم اس ماحول کی بات کر رہے ہیں جس نے اس ملک کی قسمت کو دنیا کی قسمت کے ساتھ ساتھ بدل دینا ہے, اور ابھی تک جو تبدیلی آئی ہے وہ مثبت تبدیلی نہیں ہے, وہ بہت ہی منفی تبدیلی ہے. اوپننگ میں نے کچھ آپ کو اعداد و شمار بتائے تھے, ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. ملک امین اسلم صاحب, سابق وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور سابق سربراہ ہیں بلین ٹری سونامی منصوبہ, جو پچھلی حکومت کا ایک منصوبہ تھا جس کے اوپر انہوں نے کافی اس کو پروجیکٹ بھی کیا. تو ملک صاحب آج کانفرنس میں نمبر دیکھ رہا تھا, بہت لوگ, 90 لوگ ہیں, 15 سیشن ہیں, 11 ممالک سے ریپرزنٹیشن ہے, تو یہ تو کافی بات چیت ہے, تو یہ اچھی بات ہے بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر. ہاں جی, شکریہ طلعت. آئی تھنک کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, پہلی بار پاکستان میں اس لیول کی کانفرنس ہوئی ہے. اس پہ انہوں نے مختلف ٹاپکس کو کور کیا ہوا ہے, اور ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے آئی تھنک کلائمیٹ چینج کے لیے. ایک تو آگاہی اس سے بڑھے گی میڈیا کے اندر اسپیشلی, اور عوام کے اندر بھی. اور دوسرا جو ایک اور پازیٹیو چیز ہے وہ کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک سے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. کچھ ہمسایہ ملک سے بھی یہاں پر اسپیکرز آئے ہوئے ہیں جو کہ اسموگ کے اوپر اور پولوشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈیا سے آئے ہوئے, اور وہ ریجنلی حل ہونا ایشو, وہ پاکستان خالی حل نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے تو بہت ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ آئی تھنک کلائمیٹ چینج میرے خیال میں ڈز ناٹ نیڈ مور کلائمیٹ ٹاک, اٹ نیڈس کلائمیٹ ایکشن. کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے زمین کے اوپر, اور وہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن کے پاس اب لگژری آف ٹائم رہا نہیں ہے. ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, ویدر فائنینسنگ آتی ہے کہ نہیں آتی, کلائمیٹ چینج نے گیٹ کریش کر کے ہمارے دروازے توڑ کے اندر داخل ہو گئی ہے. آج ہمارے فارمر کو بھی پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے, اس وقت ہم ایک ڈراؤٹ میں سے گزر رہے ہیں. 50% جو ہے بارشیں کم ہوئی ہیں, 2 صوبوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ خشک سالی کی وارننگ جاری کی ہوئی. بالکل ایسی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر کاسٹ ہیں, جو فلڈز ہیں, ان کی فریکوینسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ آپ اس سے کوپ ہی نہیں کر سک رہے. تو ایک طرف خشک سالی ہے, دوسری طرف سیلابی کیفیت ہے, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کتنا امبیلنس ہے, کتنا زیادہ امبیلنس ہے. اور تیسرا آپ کی جو ہیٹ ویوز ہیں وہ اتنی سنگین ہو گئی ہیں کہ پاکستان, یہ 5 سال پہلے رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے 10 ڈسٹرکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے پاکستان میں ایز گلوبل ہاٹ اسپاٹس, کہ یہاں پہ اگر ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو 2035 تک یہاں پہ انسانوں کا رہنا ناممکن. میں آپ کو بتا دوں کہ اینیکڈوٹل ایگزامپل ہے ذاتی. پچھلے سال میں اسلام آباد میں 35 سال سے رہ رہا ہوں, 36 سال سے. پہلی مرتبہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 51 ہم نے اسلام آباد کے اندر ریکارڈ کیا فار دا فرسٹ ٹائم ایور. بالکل. اور تو یہ دس از جسٹ ون ایگزامپل کہ یہ کلائمیٹ چینج. لیکن اس کے ساتھ تو پھر ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا, یعنی اس کے لیے کانفرنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. گرمیاں محسوس کرتے ہیں, خشک سالیاں محسوس کرتے ہیں, فلڈ ہم محسوس کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آئی تھنک طلعت اس کو احساس بھی ہے. ہم نے جو رپورٹس بنائی ہوئی ہیں, اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں, پالیسیز بنی ہوئی ہیں, وہ ساری موجود ہیں. ہم نے آج سے 5 سال پہلے بھی
10 साल पहले भी ये डिसाइड कर लिए थे कि ये चीज़ें हमें करनी है। मसलन मैं आपको एग्जांपल्स मोटे मोटे दे देता हूँ कि 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपने मेन थ्रस्ट है आपकी, एक आपका फॉरेस्ट्री और ग्रीन सेक्टर है जहाँ पर आपने अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ाना है, फॉरेस्ट को बढ़ाना है। दूसरा वो आपका एनर्जी सेक्टर है जिसके अंदर आपने रिन्यूएबल्स को लेकर आना है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना है, मैस ट्रांजिट की तरफ जाना है। ये मोटे मोटे सोल्यूशंस हैं क्लाइमेट चेंज के, जो कि आप अपने तमाम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, कैबिनेट के डिसीजंस हैं, सब कुछ। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एक्ट। वो जरूरी है। मैं यही जानना चाह, मैं ये नहीं कह रहा था कि हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, मैं यही जानना चाह रहा था कि हमें किस किस्म के एहसास की जरूरत है कि वो एक्शन हो जो हमें बहुत अर्सा पहले करना चाहिए। मतलब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखें, एक क्लाइमेट चेंज के मतलब ये कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज मे बी नीड्स अ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी टू स्टार्ट देखिए हमारे कौन चीजें हमारे यहाँ तो वो भी कैटास्ट्रोफी आ चुकी है। हमने पैसा भी आ गया उसका, लेकिन वो पैसा पता नहीं कहाँ गया, वो समझ ही नहीं आती हमारे जो पैसे आता है वो जाता कहाँ है। तो आई थिंक ये हमें अब जरूरी है इस पे कि एक तो कंसेंसस पॉलिटिकल इसके ऊपर होना चाहिए कि नो मैटर हु इज इन गवर्नमेंट, ये चीज़ें आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। आपके पास वो लग्जरी है ही नहीं कि आप कहें कि अच्छा यार वो पिछले साल एक और कॉन्फ्रेंस कराएंगे, फीता काट के ऐसी कुछ और कॉन्फ्रेंस करावाएंगे, कुछ और चीज़ करेंगे, ये नहीं कर सकते आप। आपने ये चीज़ें करनी है, ये मोटी मोटे सोल्यूशंस हैं इसके, और उसको आगे लेकर चलना है। और उसके बाद जो आज मैं देख रहा था कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी अच्छी बातें की गई, लेकिन द मेन बॉटम लाइन वाज कि क्लाइमेट फाइनेंस हमें चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं रकम देख रहा, जो हमारी ज़रूरत है वो कितने 300 समथिंग बिलियन डॉलर्स बाय, यहाँ पर $1 बिलियन नहीं देखा। मैंने कहा 1.2 बिलियन के आते आते जो है हमारी चीखें निकल जाए। 300 बिलियन ये कौन देगा? $300 बिलियन का तखमीना लगाया गया है कि 2030 तक हमें ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान ने, कहाँ से आएगा ये पैसा? अगर नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? बुनियादी सवाल तो मैंने तो जो गवर्नमेंट में मैं 2 बार रह चुका हूँ, और सोल्यूशन मैंने यही देखा है कि हमने बजाय बाहर देखने के अगर अपने अंदर देखें तो हम पैसा निकाल सकते हैं इन चीज़ों। नॉट $300 बिलियन, बट काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब हमारी मिनिस्ट्री थी, उसका बजट था, ये क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, 800 मिलियन रुपीज़ का बजट था इसका। जब हम आए थे गवर्नमेंट में, जब हम गए तो 14 बिलियन रुपीज़ का बजट था। मतलब 15-16 गुना ज़्यादा हो गया। अपनी रिसोर्सेज से आया। उसका ये हुआ था, नतीजा ये हुआ कि जब अपने रिसोर्सेज से आपने खर्चना शुरू किया, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, बिलियन ट्री, 10 बिलियन ट्री, तो फिर फॉरेन डोनर्स उस पर टूट पड़े। उन्होंने कहा जी हम पैसा देना चाहते हैं आपको। तो आई थिंक वी हैव टू लीड द वे, वी हैव टू शो पॉलिटिकल कमिटमेंट। इस पर किसी की पॉलिटिक्स नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है और आपका, मेरा, हमारे आगे बच्चों का मामला है, और इसके ऊपर वी हैव टू हैव अ कंसेंसस कि यार ये चीज़ें हमने करनी, बाकी पॉलिटिक्स होती रहेगी। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि क्या आप, क्योंकि आप इस मामले के साथ सियासत से मावरा होकर जुड़े हुए हैं, आप क्या कोई एक कौमी इनिशिएटिव का जिक्र कर सकते हैं जो माहौलियात को टैकल करने के लिए हमने लिया हो? कौमी इनिशिएटिव की, मैं सूबाई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई एक ऐसा इस वक्त है? देखिए, जो कौमी इनिशिएटिव था वो बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट था, वो कौमी इनिशिएटिव मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वो तमाम, पहले स्टार्ट तो केपी में हुआ, वहाँ पर एक सक्सेस हुआ, अचीव किए रिजल्ट्स, बजट से कम पे किए। उसके बाद 10 बिलियन ट्री का जब प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया तो वो तमाम मुल्क उसमें शामिल था। लेकिन टू बी फेयर, उसके अंदर पॉलिटिकल बाय-इन दूसरी जमातों की तरफ से नहीं था। नहीं, डिड यू हैव कंसल्टेशन विद पीएमएलएन, जमात इस्लामी, सबके साथ करके आपने ये लॉन्च किया? जी बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त एक ही गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, विच वाज एन ऑपोजिशन इन सिंध, बट दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा, बल्कि हमारा जो नंबर 1 टारगेट था विद इन द 10 बिलियन, वो केपी का था, और नंबर 2 सिंध का था, और उन्होंने उसको अचीव भी किया उस चीज़ को, उनको फंडिंग भी दी गई उसी चीज़ की। उसका मॉडल ये था कि पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, और जो इम्प्लीमेंटेशन है, फंडिंग है, वो प्रोविंस को दी जाएगी करने के लिए, और वो इट वर्क वेरी वेल। उसमें आगे जाके अभी भी ये गवर्नमेंट, मतलब उसका जो सक्सेस का पैरामीटर है वो ये है कि ये कंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा कोई ऐसा नेशनल इनिशिएटिव आपको नजर आया जो आप कहें कि यार ये ठीक है, ये माहौलियात को एड्रेस कर सकता है कौमी? देखिए, उसके अलावा लिविंग इंडेक्स का प्रोजेक्ट था, वो स्टार्ट किया गया था उस जमाने में, उसको भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ओन किया और उसको परवान चढ़ाया। तमाम प्रोविंसेस उसमें शामिल थे। उस वक्त भी हमने, मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को शामिल करके वो प्रोजेक्ट बनाया था, एंड दे ओन्ड अप टू इट। सो आई थिंक पार्टीज भी रियलाइज करती हैं इस चीज़ को कि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे हम सब ने साथ चलना है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और काफ़ी हद तक नहीं होती पॉलिटिक्स। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा मजीद आई थिंक फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, और फिर उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए एट द वेरी टॉप, ताकि
یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکیں. جہاں تک پیسے کی بات ہے کہ کلائمیٹ فائنانس نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, وہ آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو شفٹ کرنا ہے. آپ نے ترجیحات کو خود اور منصوبے ایسے لے کے آنے ہیں جن کا وہ ایفیکٹ ہو جو آپ پیسوں کے ذریعے پروجیکٹ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر ایسے منصوبے نہ لے کر آئیں کہ جن کا نیگیٹو فال آؤٹ ہو اس کے اوپر. مطلب آپ نے ایسی روڈ یا ایسا برج نہیں بنانا جو کلائمیٹ چینج سے ہیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ سب سے بڑی کاسٹ وہی ہوتی ہے. بالکل. ٹورڈز دی اینڈ ہمارے پاس 20 سیکنڈز رہ گئے ہیں. 2 دن کے اس کانفرنس کے آخر میں آپ کیا چاہیں گے کہ کیا نکلے اس کے اندر؟ مزید ریکمنڈیشنز اور ایک بہت اعلامیہ یا کیا؟ مزید ریکمنڈیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو what I would like out of this conference is کہ اگر ایک چارٹر آف کلائمیٹ چینج یا چارٹر آف انوائرمنٹ جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اون کر لیں, اور آئی تھنک یہ بڑا اچھا ایک فورم بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر سے کم از کم وہ ڈرافٹ ہو جائے اور وہ اس کو پریزنٹ کریں کہ جی یہ سب. اور آئی تھنک ایوری بڈی ول اون اپ ٹو اٹ بیکاز all parties realize کہ this is a bipartisan issue. It is an issue of Pakistan's future. اس کو سب نے اون کرنا ہے مل کے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جو پاکستانی نہیں ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ہمارے لیے مسائل کا باعث بنتے ہیں. جو وقتی طور پر مجبوری کے تحت پاکستان آئے ہیں اور ہم پاکستان کی طرف سے ان کے لیے ہاسپٹیلٹی کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں, وہ معاملہ اپنی جگہ پر, لیکن ہر کسی کو اپنے ملک میں واپس جانا ہوتا ہے, بالخصوص جب ہم نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ جو پناہ گزین ہیں وہ پناہ گاہوں میں سے نکلیں اور اپنے ملک واپس جائیں. افغانوں کی جو واپسی ہے افغانستان پہ اب وہ دوبارہ سے ایک ایشو بن گیا ہے. UN کی طرف سے کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے جی کہ آپ جو رجسٹرڈ افغان ہیں ان کو ریلوکیٹ نہ کریں. پاکستان کی پالیسی اس کے اوپر بڑی واضح ہے. ایک اور ایشو یہ آ گیا کہ جب سے ٹرمپ نے یہ کہا کہ طالبان کی آمد کے بعد جن افغانوں کو امریکہ بھجوانا تھا, ٹرمپ نے وہ پالیسی معطل کر دی ہے, بلکہ ختم ہی کر دی ہے عملاً. اب وہ لوگ جو ہیں افغانستان واپس جا نہیں سکتے, پاکستان ان کو ہوسٹ کر نہیں سکتا, امریکہ ان کو لینے کو تیار نہیں ہے. اس سے معاملہ گھمیر ہو رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوا تو ہم ان کو بھی واپس بھجوا دیں گے. سمیرہ خان, نمائندہ خصوصی سما نیوز ہمارے پاس موجود ہیں. سمیرہ, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دوبارہ سے ایشو کیوں سامنے آ رہا ہے, کیونکہ یہ مانتے ہوئے کہ جب پاکستان نے اس پالیسی کا اجرا کیا تھا اور لوگوں کو واپس بھجوانا شروع کیا تھا تب ہم نے یہ ڈیبیٹ دیکھی, لیکن اب کیا ایسا نیا ہوا ہے کہ دوبارہ سے ان کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ طارق صاحب. اس میں پہلے بھی ایک پالیسی میں جو تعطل آیا تھا وہ جو پریویس ایک US کی ایڈمنسٹریشن تھی, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, ان کی جانب سے بہت پریشر تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ ان افغانس کو تب تک ہوسٹ کریں جب تک ہم ان کی ڈبل سکریننگ کا پروسیس نہیں کمپلیٹ کر لیتے. یہاں ڈبل سکریننگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو کوئکلی بتانا چاہوں گی کیونکہ اس کے اوپر بہت کنفیوژن ہے. US کی ایڈمنسٹریشن نے کیونکہ 2021 میں ان لوگوں کو بغیر لسٹوں کے پاکستان لانے کی درخواست کی تھی, لیکن پاکستان نے اپنے ایک انڈیجنس اس وقت کے ایک سافٹ ویئر کے مطابق ان کے بائیو میٹرکس اور تمام تر فنگر پرنٹس اور جو ضروری اور مصدقہ اطلاعات تھیں جتنا ہو سکا وہ حاصل کر لی تھی اور ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اب ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پریویس NDS میں یا افغان نیشنل آرمی میں سرو کیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے بہت سینسٹیوٹی کا معاملہ ہے پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ ان میں سے اکثریت جو کہ میری اپنی ایک خط و خطابت رہی ہے US ایمبیسی کے ساتھ بھی وایا ای میل اور فارن آفس آف پاکستان بھی, کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف بھی کسی آپریشن میں حصہ لیا ہو. تو اب گورنمنٹ آف پاکستان کا کنسرن وہ دوبارہ آیا ہے, اور اب جبکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو معطل کر چکی ہے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت, اور نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان لگ بھگ 25,000 افغانس کو امریکہ لے جانے کے, مگر اس کے علاوہ بھی ایک نمبر ہے جن کو برطانیہ جانا ہے, جن کو یورپ کے ممالک جانا ہے. تو یہ لگ بھگ تقریباً 60 سے 70,000 80,000 تک کے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. اب امریکہ ان کے جانے کے چانسز نہیں ہیں. پاکستان اس وقت اس خطرے سے دوچار ہے کہ ان لوگوں کی پہلے ہی سیکیورٹی کلیئرنس پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہے اور ان کو واپس جانا چاہیے. 8 لاکھ جو انلیگلی ریزائڈنگ افغان سے پاکستان میں, اس سے زیادہ کا نمبر افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے, اور اب پاکستانی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو بھی واپس بھجوایا جائے گا. آج دفتر خارجہ نے اس میں ایک واضح سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ان افغانس کو بھیجا جانا جو کہ انلیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہے. پاکستان میں صرف افغان نہیں, کوئی بھی باشندہ ایسا ہے جو کہ انلیگلی رہ رہا ہے تو اس کو انڈر ریپیٹریشن پروگرام واپس بھیجا جائے گا. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ویور کی سہولت کے لیے کہ یہ جو لوگ ہیں جو طالبان کی طاقت میں آنے کے بعد پاکستان کی طرف آ گئے,
خیر ان کو آنا چاہیے تھا, ہمیں رکھنا چاہیے تھا, یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا, علیحدہ بحث ہے. یہ کہاں پہ رہ رہے ہیں جو ویسے افغان پناہ گزین ہیں؟ ان کا تو ہمیں پتہ ہے, کالونیز کا پتہ ہے, ہمیں ان کے بزنسز کا پتہ ہے رفلی, لیکن یہ لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ طلعت صاحب ان کی آبادی بہت سکیٹرڈ ہے. جیسے آج دفتر خارجہ میں بھی ایک سوال ہوا کہ 20 لاکھ افغانز, میرا خیال ہے کہ سوال پوچھنے والے صحافی رجسٹرڈ افغانز کو بھی شاید ملا گئے تھے ساتھ, کہ 20 لاکھ افغانز صرف راول پنڈی اور اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. تو انہوں نے تصحیح کی کہ میرا نہیں خیال, میں اس حوالے سے کلیئر ڈیٹا بھی آپ کو دے دوں گا, مگر میرا نہیں خیال کہ صرف 20 ملین افغان جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. انہوں نے پھر تصحیح کی ڈیٹا کی 4 ملین افغانز جو ہیں, لگ بھگ 40 لاکھ وہ رجسٹرڈ ہیں, جن کے پاس یا POR ہے یا افغان سٹیزن کارڈ ہے, ACC کارڈ. یہ دوسری کیٹیگری ہے جو POR کے علاوہ پرمٹ آف ریزیڈنس جو ہے اس کے علاوہ جاری کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان ریفیوجیز کو. مگر جو جانے والے لوگ ہیں, یہاں یہ پوائنٹ پلیز کلیریفائی ناظرین کے لیے بھی ہونا چاہیے, جو جانے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پروف آف ریزیڈنس نہیں ہے پاکستان میں, ان کو بھیجا جا رہا ہے. مگر ان کی اکثریت کوئٹہ میں یعنی اوور آل بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. جو چمن کے ذریعے آئے تھے اس وقت وداؤٹ گیونگ اینی سورٹ آف پاسپورٹ یا ویزا ریجیم, مگر اب وہ ان کے تذکرہ دیکھے جا رہے ہیں. تذکرہ از سورٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ان افغانستان, جس کو تذکرہ بولا جاتا ہے وہاں کی زبان میں. مگر اب ان سب کی جو ہمارے پاس جو ڈیموگرافک ایک شیپ آئی ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں یقیناً افغانز ہیں. ان کی تلاش جاری ہے, اس وقت بھی مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, کیونکہ کرمنل ریکارڈ میں آف دا ریکارڈ جو ہمارے ساتھ شیئر کیا آفیشلز نے کہ کرمنل ریکارڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے, جس میں افغان شہری بھی ملوث ہیں. تو اس حوالے سے مزید چھان بین بھی جاری ہے, اور محکمہ داخلہ جو ہے پاکستان کی وزارت داخلہ, ان سے بھی یہ سوالات کیے جا رہے ہیں صحافیوں کی جانب سے کہ کلیئر ڈیٹا دیا جائے تاکہ UN کی ایجنسیز کے ساتھ بھی اس کو شیئر. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ سمیرا یہ تھی کہ جب یہ لوگ طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد پاکستان آئے تھے تو اس کے بعد US کی ایمبیسی کے پاس بھی ان کا ڈیٹا موجود تھا, ان کے لیے باقاعدہ گھروں کا بندوبست کیا گیا, ہوٹلز کو بک کیا گیا, فلیٹس کو بک کیا گیا, اور بہت ساری کالونیز اسلام آباد اور پنڈی کے اندر موجود ہیں جو ان افغانوں سے بھری ہوئی ہیں. تو کیا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کے بارے میں ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ طلعت صاحب یہ بہت ریلیونٹ کوشچن ہے. اس کے اوپر ہماری بارہا بات ہوئی ہے حکام بالا سے بھی, اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کا انفلکس آنے دیا گیا, اور ایک مرتبہ پھر 80s کی طرح کی غلطی ہم نے یہ دہرائی کہ ہم نے ان کو کیمپس میں ان کو کنفائن نہیں کیا, جو کہ ہونا چاہیے تھا اس مرتبہ, کیونکہ اس مرتبہ اس سے بھی زیادہ فریجیلٹی پاکستان کی یہ تھی کہ جو لوگ آ رہے تھے ہمارے پاس ان کا یہ ڈیٹا تو ہے کہ ان کے فنگر پرنٹس ہیں یا ان کا بایو میٹرک ہے یا ان کی ویریفیکیشن ہے تھرو ڈاکیومنٹ رجیم, مگر ہمیں یہ نہیں پتا, ہم نے ان کو آنے دیا, مختلف شہروں میں بسنے دیا. اور اس وقت آپ یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے اس راہ میں یہ حائل ہے کہ چھاپے مار کے انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر ہم ان لوگوں کو ریٹریو کر رہے ہیں اور حوالے کر رہے ہیں افغان حکام کے, مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کلیئر ایک ڈیموگرافک شیپ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت ایگزیکٹلی کس تعداد میں پاکستان کے کن شہروں میں آباد ہیں. مگر ایک تکے کی بنیاد پہ, ایک اندازے کی بنیاد پہ ضرور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں اور سندھ کے کراچی اور حیدرآباد میں, ان بڑے شہروں میں یہ بہت بڑی تعداد میں آباد ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ایک ہی غلطی کو بار بار دہرانا حماقت کے زمرے میں آتا ہے, اور ہم حماقت پر حماقت کرتے ہیں ایسے معاملات میں. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.